کہا ہے اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ پھر اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا اصل تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. ظلم کے بارے میں حدیث میں بہت سخت آیا ہوا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں. ظلم کے بارے میں حدیث میں آیا ہوا ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ کا یہ قانون ہے ظلم کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اللہ کا یہ قانون ہے ظلم کے بارے میں. اللہ ظلم کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ کر ظلم. اس کے آگے ہے فَإِذَا أَخَذْهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ثم قرأ، پھر نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِلَىٰ أَخْذِ الْقُرَىٰ، ایسے ہی اللہ کی پکڑ، اللہ کا پکڑ ہوتا ہے جب اللہ پکڑتا ہے چھوڑتا نہیں ہے. ظلم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے. ایک حدیث ہے جس کے اوپر کوئی حدیث نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور وہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہو. ویسے اللہ کا کلام قرآن مجید میں تو ساری بات کو اللہ نے فرمایا، قرآن کی ساری باتیں اللہ کی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے. سنیے حدیث قدسی ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں ظلم اپنے آپ پر حرام کر رکھی. کیا حرام کر رکھی؟ اللہ اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھی. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرِّمًا، اور تمہارے بیچ میں نے اسے حرام کیا ہے. فَلَا تَظَالِمُوا، اور ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخی، اگر کسی بھائی کا ذرہ برابر تمہارے پاس ظلم ہو، ذرہ برابر کسی بھائی کا اگر تم نے ظلم کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس شخص سے معافی مانگ لو، کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے. دنیا کے اندر تم کسی کو جو رشوت، جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو تمہارے حق میں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، تم ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا بہت دینار و درہم دے کر، تھوڑا بہت مال و دولت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لو. لیکن وہاں ایسا فیصلہ بالکل نہیں ہوگا. اگر فیصلہ ہوگا تو نیکی سے، نیکی اور برائی سے ہوگی. وہاں فیصلہ دینار و درہم سے نہیں ہوگا، بلکہ وہاں فیصلہ صرف و صرف نیکی اور برائی سے کی جائے گی. اگر تم نے کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم کی ہوگی تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارے اعمال، تمہارا جو نیک اعمال ہوگا اس کو دے دے گا. اور اگر تمہارا اعمال اچھا نہیں ہوگا، تمہارے پاس نیکی نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس کی برائی کی وجہ سے جو عذاب اسے ملنے والی تھی، جو عذاب کا وہ مستحق تھا، اللہ رب العالمین وہ عذاب کا مستحق تمہیں بنا دے گا. اللہ اکبر. اتنی سخت حدیث آئی ہوئی ہے ظلم کے بارے میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے من كانت عنده مظلمة لأخيه من عنده من شيء، کبھی اس کا مذاق اڑایا،
ذرا غور سے سنیے کہاں کہاں ہم سے ظلم ہوتی ہے. کبھی اس کا مذاق اڑایا ہو، اس کی عزت کے ساتھ کھیلے ہوں. وہ تم سے کمزور ہے اور جب بھی وہ تم سے ملتا ہے تم اس کو آڑے ناموں سے بلاتے ہو. وہ غریب ہے، تم سے کمزور ہے، جب تم سے وہ ملتا ہے تو تم اسے مارتے ہو، اسے پریشان کرتے ہو، اور وہ تم سے بدلہ لینے کا مستحق نہیں ہے. وہ اس کے اندر قوت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ تم سے بدلہ لے. تو اللہ رب العالمین جو عذاب کا مستحق وہ ہوگا، اللہ رب العالمین عذاب کا مستحق تمہیں بنا دے گا. میرے بھائیو ذرا غور کریں، ظلم کے بارے میں اتنی سخت اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج جا کر اس سے معافی لے لو قبل وہ دن آنے سے پہلے. ابھی بیان کر چکا ہوں قبل وہ دن آنے سے پہلے، کیونکہ وہاں لین دین مال و دولت کے ساتھ نہیں بلکہ لین دین تمہارے اچھے اعمال اور تمہارے برے اعمال سے کیا جائے گا. ذرا غور سے سنیں کہ ظلم ہم سے کہاں کہاں ہوتا ہے. بچوں کی تربیت کے اندر بھی ہم سے بہت بڑی ظلم ہوتی ہے. اور کیا ہے سنیے گا. نعمان ابن بشیر بہت بڑے صحابی ہیں. نعمان ابن بشیر کے والد محترم، نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ ہمارے والد محترم ہمیں ہدیے میں ایک غلام دینا چاہتے تھے. کوئی بڑی چیز نہیں بلکہ ایک ہدیہ دینا چاہتے تھے. نعمان ابن بشیر کی والدہ کہتی ہیں کہ اس ہدیے پر نبی کو گواہی بنا لو ورنہ یہ ہدیہ قبول نہیں ہوگا. چنانچہ نعمان ابن بشیر کے والد محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعمان ابن بشیر کو ہدیے میں ایک غلام دینا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو گواہی دینی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتلائیے یہ جو ہدیہ تم دے رہے ہو کیا سارے بچوں کو دے رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا سوال کیا کہ جو یہ ہدیہ تم دے رہے ہو کیا سارے بچوں کو دے رہے ہو؟ نعمان ابن بشیر کے والد محترم کہتے نہیں میں صرف نعمان ابن بشیر کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر میں ظلم پر کبھی گواہی نہیں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ظلم پر کبھی گواہی نہیں دوں گا. اور اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ظلم پر گواہی دینے والوں کو بھی سخت سزا ملے گی. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہی دینے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی اس ظلم پر گواہی دے سکتے تھے. کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس دو بچے ہیں یا ایک بچہ ہے ایک بچی ہے. ہم اپنے بچے یا بچی کے اندر خاص طور پر آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت بے ڈھنگ سے کی جا رہی ہے. کیوں؟ وہ 17 سے 20 سال کے ہو جائیں گے، 20 سے 22 سال کی ہو جائیں گی، وہ یہ گھر چھوڑ کر اپنے سسرال میں چلی جائیں گی. بچہ ہوگا جب تک وہ رہے گا کما کر دیکھتا رہے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سوچ کر اپنے بچوں کی تربیت میں فرق نہ کریں. بچہ تمہیں کما کر دے گا بچی کما کر نہیں دے گی تو یہ بالکل مت کریں کہ ہم بچے کو 10 روپیہ دے رہے ہیں اور بچی کو 5 دے رہے ہیں. ایسا بالکل نہ کرو. اگر ایسا کرتے ہو تو پھر اس دن کا انتظار کرو جس کے بارے میں بخاری کی روایت میں آئی ہے. اس دن کا انتظار کرو، وہ دن دور نہیں ہے میرے بھائیوں. اور اللہ مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. کس کی دعا؟ مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا.
دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، یرفعہ اللہ فوق الغمام، ابر کے اوپر اللہ خود اس کی دعا کو اٹھا لیتا ہے. ابر کے اوپر، ابر کا نام آیا ہوا ہے، یرفعہ اللہ فوق الغمام، ابر کے اوپر. ثم یقول، پھر اللہ خود کہتا ہے وبعزتی وجلالی، اللہ اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ مظلوم کی مدد میں ضرور کروں گا. اللہ خود کہہ رہا ہے. مظلوم کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک واقعی پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. بہت ہی زبردست وہ واقعہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر یہ واقعہ ہم اور آپ اگر اپنے دل اور دماغ کا دروازہ اگر کھول کر سن لیں تو انشاءاللہ العزیز آج کے بعد شاید ہم ظلم کریں کسی پر. ایک غریب آدمی ہے اور ایک ڈینجر، خطرناک دبنگ سمجھتے ہیں نا، ہم دبنگ ہیں. ہم سے کوئی کمزور ملا، ہم فارمولر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بائک والا آیا، میرے فارمولر میں آ کے لڑا دیا. میں نے دروازہ کھول کر اترا اور بائک والے کو پکڑ کر دوست نے 4 چماٹا لگا دیا. اس کو دبنگ بولتے ہیں. وہ ایک دبنگ ہے اور ایک غریب ہے. غریب آدمی جا کر شکار کرتا ہے، ایک مچھلی سمندر سے شکار کر کے لاتا ہے، اور ایک دبنگ راستے میں ملتا ہے اور اس کے مچھلی کو چھیننا شروع کر دیتا ہے. وہ دبنگ آدمی غریب آدمی کا مچھلی چھیننا جب شروع کرتا ہے تو وہ غریب انسان کہتا ہے، غریب شخص کہتا ہے کہ محترم 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلا ہے اور ہمارے بیوی اور بچے بھوکے ہیں، اور یہ مچھلی مت چھینے، اور آپ کو اگر مچھلی کی طلب ہے، مچھلی کی ضرورت ہے اور مچھلی کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو مچھلی کے بدلے میں ہمیں اس کا پیسہ دے دیں تاکہ ہم اس پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر اپنے بچوں کو کھلا لے. 2 سے 3 دن ہو گئے ہمارے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں. لیکن وہ دبنگ آدمی، اسے کچھ فرق نہیں پڑا، اس کے دل پر کوئی احساس نہیں ہوا. دبنگ اس کے ہاتھ سے مچھلی چھیننا شروع کر دیا. جب وہ مچھلی چھین رہا تھا تو وہ غریب انسان اس کے انگوٹھے کو اپنے دانت میں رکھ کر دبا دیا کہ شاید ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے یہ مچھلی کو چھوڑ دے. لیکن دبنگ آدمی بہت طاقتور تھا، انگوٹھے کاٹنے کے بعد میں بھی وہ مچھلی چھین لی. وہ چلاتا رہا، غریب انسان چلاتا رہا کہ محترم میرے مچھلی کو دے دو، میرے حوالے کر دو، یا اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسہ دے دو جس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر دوں. میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلا ہے. لیکن اس کے دل پر کوئی احساس نہیں ہوا، اس کی مجبوری اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اور لے کر جاتا ہے اپنے یار دوستوں کے بیچ میں، پارٹی کرتا ہے، مچھلی کو مسالے میں تلتا ہے، بھونجتا ہے اور کھاتا ہے، پیتا ہے. جب رات ہوتی ہے بستر پر آتا ہے، اس کی انگوٹھا جو ہوتا ہے، انگوٹھا درد کرنا شروع ہو جاتا ہے. ذرا غور سے یہاں سے سننا شروع کریں. اس کا انگوٹھا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، درد کی وجہ سے وہ کراتا ہے اور صبح سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے. درد کی وجہ سے کچھ کر بھی نہیں سکتا، رات کا وقت ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتا. کبھی اپنے بیوی سے کہتا ہے اور تنہائی میں ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو وہ بڑے حکیم اور طبیب کے پاس جاتا ہے اور حکیم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ کو کیا ہوا، ہمارے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے. تو حکیم نے کہا کہ محترم یہ جو تمہارا انگوٹھا ہے ان میں انفیکشن ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اس انگوٹھے کو کٹوانا پڑے گا ورنہ پورے بدن میں انفیکشن ہو جائے گا. کہاں پورے بدن میں انفیکشن ہو جائے گا. تو وہ دبنگ کہتا ہے کہ انگوٹھا مجھے کٹوانا منظور ہے لیکن پورے بدن میں ہو جاوے مجھے منظور نہیں.
चुनांचे 4 से 5 दिनों के अंदर उसके अंगूठे को काट दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंशुर बाकी रह जाता है, जिसके वजह से उसके हथेली में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर वो हकीम के पास जाता है और कहता है, जनाब ये मेरे हथेली में क्या हो गया? हकीम देखता है, कहता है ये तुम्हारे हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, इस हाथ को भी काटना पड़ेगा। 4 से 6 महीने के बाद फिर उसके हथेली को काटा गया, फिर इसी तरीके से उसके हाथ को भी काटा गया, इसी तरीके से उसके बाजू को भी। जब 4 से 5 महीने गुजर गए, उसके बाजू को भी काटने की नौबत आ गई। अब क्या हुआ? हकीम सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं तो इलाज परफेक्ट करता हूं, जाहिर सी बात है हम मेहनत और मशक्कत खूब कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे अंदर कमी है। हम अपने हिसाब से, अपने एतबार से आप लोगों को नसीहत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, या इसी तरीके से हमारा जो मेहनत है या हमारा जो समझना है समझ लीजिए, जो हम आप लोगों को नसीहत कर रहे हैं या हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी पहुंचने के बाद कुछ कमी बाकी है। तो हमारी इसमें तो गलती है नहीं, क्योंकि हम तो काम पूरे हिकमत और ईमानदारी से तो कर रहे हैं। वो डॉक्टर परेशान हो गया, सोचने पर मजबूर हो गया और कहता है कि मैं तो परफेक्ट इलाज करता हूं, लेकिन हमेशा तुम्हारा ये इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब ये बतलाएं कि इस दर्द का, इस बीमारी का शुरुआत कैसे हुई? सवाल यहां पर हकीम खड़ा कर दिया। वो जब सोचने पर मजबूर हुआ तो सवाल खड़ा किया कि अब ये बतलाएं, अपने दर्द की शुरुआत बतलाएं। हकीम को वो दबंग बतलाता है कि आज से 1 से 1.5 साल पहले एक गरीब आदमी था और उसके हाथ में मैं मछली जब देखा तो उस मछली को मैं छीनने लगा, और मछली छीनने के बाद जब मैं मछली छीन ही रहा था तो मछली छीनते ही वक्त वो मेरे अंगूठे को काट लिया, और उसके अंगूठे काटने की वजह से मेरे अंगूठे में दर्द हुआ, और दर्द होने की वजह से हाथ मेरे काले पड़ गए और इन्फेक्शन होना शुरू हुआ। हकीम ने कहा, मुझे माफ कीजिए मोहतरम, उसने तुम्हें बद्दुआ दी है। वो चौंक उठा, नहीं, मेरे सामने तो कोई बात ही चीत नहीं हुई उसकी, उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं और मैं उसको पलट कर भी नहीं देखा। हकीम नहीं माना, कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा इलाज बराबर करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां हो जाती है। हकीम ने उसको मशवरा दिया कि जाओ, अगर तुम इस इलाज से छुटकारा पाना चाहते हो तो जाओ उस मजलूम से माफी मांग लो। उस जालिम से कहा कि जाओ उस मजलूम से माफी मांग लो जिससे तुमने मछली छीनी थी। अब वो उसे ढूंढना शुरू कर दिया। 4 से 5 दिन के अंदर जब उस मछली वाले को, उस गरीब आदमी को, उस मजलूम को वो जालिम ढूंढता है तो कहता है, आकर करीब में उस हाल में पाता है कि वो समंदर से मछली निकाल कर अपने घर ही की तरफ रवानगी करता है। रास्ते में वो मिल जाता है, मजलूम रास्ते में मिल जाता है। जालिम कहता है कि मेरे भाई तुम मुझे पहचाने? हक्का धक्का, नहीं भाई मैं तो तुम्हारे को नहीं पहचाना। अरे याद करिए, 1 से 1.5 साल पहले मैंने ही तुम्हारी मछली को छीना था। उसने कहा, अच्छा क्या हुआ तुम्हारे बाजू ये कट चुके? 1 से 1.5 साल पहले तुम्हारे तो पूरे हाथ थे, तुम्हारे बाजू तक भी कट चुके। वो मजलूम से कहता है, जालिम मजलूम से कहता है कि ए मेरे भाई,
مجھے معاف کر دے۔ مظلوم کہتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں نے تمہارے مچھلی کو چھینا تھا تم نے میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا اور کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن حاصل ہوا اور اسی کی وجہ سے میرے انگوٹھے کٹے، میرے ہتھیلے کٹے، میرے ہاتھ کٹے اور میرے بازو کٹنے کی نوبت آ چکی ہے، میرے بازو تک بھی کٹ گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ظالم مظلوم سے پوچھتا ہے اے میرے بھائی کیا تو نے مجھے بد دعا دی تھی، مجھے بد دعا کی تھی؟ مظلوم کہتا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا تیری یہ حال ہو جائے گی تو میں کبھی تجھے بد دعا نہیں دیتا۔ حیران ہو جاتا ہے کہ تو نے حقیقت میں مجھے بد دعا دی تھی۔ اے میرے مظلوم بھائی تو مجھے یہ بتلا، تو نے صرف اتنا بتلا دے تو نے کیا کہا تھا بد دعا میں؟ تو کس جملے کا استعمال کیا تھا، کون سے الفاظ کا استعمال کیا تھا؟ وہ مظلوم کہتا ہے میں نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا تھا جب تم نے میرے ہاتھ سے میرے ہی مچھلی کو چھین رہے تھے اور 2 سے 3 دن ہو گئے تھے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور ہمارے گھر کا چولہا بھی نہیں جلا تھا، تو میں اللہ رب العالمین سے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین اس ظالم کو ایسی سزا دے جو اس دنیا میں ایک سبق بن جائے، اس دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ ہو جائے اور یہ ایک مثال بن جائے اور اس کے عذاب اسے دنیا میں دے دے۔ جا میرے بھائی میں نے تجھے معاف کیا اور اب تو مجھے بھی معاف کر دے، کیونکہ میں اگر جانتا کہ تیری یہ حال ہو جاتی، میری بد دعا کا یہ اثر ہوتا تو میں کبھی تجھ پر بد دعا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اللہ کہتا ہے کہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ مظلوم کی دعا ابر کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور مظلوم کی سزا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت، دنیا میں اور کل قیامت کے دن بھی دے گا۔ دنیا میں تو دیتا ہی ہے لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو بھی دے گا۔ میرے بھائیوں ہمارے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے، کیونکہ ظلم بہت بری چیز ہے اور مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، پہلے آسمان سے پر جب پہنچتی ہے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، دوسرے پر پہنچتی ہے ہٹ جاتے ہیں، تیسرے پہ ہٹ جاتے ہیں، 7ویں آسمان پر جا کر اس کی دعا ڈائریکٹ پہنچتی ہے اور جب پہنچتی ہے تو اللہ چیخ کر کہتا ہے کہ میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا۔ اگر میں مظلوم کی مدد نہیں کرا تو پھر اس کی مدد کون کرے گا؟ رفعہ اللہ فوق الغمام، اللہ مظلوم کی دعا ابر کے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسا نہ کرو کہ غریب پر ظلم کرو، اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرو، اپنے بچوں کے بیچ میں ظلم کرو، اپنے اسٹوڈنٹ کے درمیان ظلم کرو، اپنے بیوی کے اندر ظلم کرو، اپنے ماں باپ پر ظلم کرو۔ ظلم بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ظلم سے محفوظ